أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وآله وصحبه أجمعين وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. مشاہدین و ناظرین کرام، سلسلہ تفسیر کے اندر گزشتہ درس کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے مومنین کی صفات پر گفتگو ہوئی تھی، اور یوں کہہ لیجئے کہ متقین کی صفات پہ گفتگو ہوئی تھی، اور ھدی للمتقین کی تفسیر میں اللہ رب العالمین نے خود ان متقین کی نشانیاں، سمات اور صفات بتائی تھی، اور میں نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ ان پر گفتگو کی تھی. اس کے بعد آج ذکر ہو رہا ہے ان لوگوں کا کہ جو لوگ کفر اور الحاد کے دلدل کے اندر اپنی زندگی گزارتے رہے، اور جو لوگ گزارتے ہیں. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور کفر کے دلدل کے اندر اور کفر کے اندھیرے اور ظلمات کے اندر اس قدر انہوں نے اپنے آپ کو جھونک دیا ہے، کفر کی تاریکی ان کے اوپر اس قدر چھا گئی ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہے. اور حقیقت میں جس انتہا کو وہ پہنچ چکے ہیں، وہ انتہا ایسی ہے، اور اس ایسے سٹیپ پر وہ کھڑے ہیں، ایسے مقام پر وہ پہنچ چکے ہیں. لا یؤمنون، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. آپ کا اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈرانا، ان کو نہ ڈرانا، ان کو سمجھانا نہ سمجھانا تمام برابر ہے. مفسرین نے یہاں پر ایک بہت اہم نقطے کی طرف توجہ دلائی ہے. وہ کیا ہے کہ کبھی بھی اللہ کے احکام، قرآن پاک کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کے سامنے، احادیث کے سامنے انسان کو ایسا رویہ نہیں کرنا چاہیے کہ نہ ان کو سمجھے، نہ ان پر غور کرے، نہ کبھی یہ سوچے کہ یہ آخر میرے لیے نازل ہوئی ہیں. قرآن کے بارے میں کہ رب الجلال کا کلام ہے، اور یہ نبی علیہ السلام پیغمبر پر نازل ہوا ہے. اس قرآن نے ماضی کے اخبار کو، حال کے واقعات کو، اور مستقبل کے تمام واقعات کو اپنے اندر سمویا ہوا ہے، اپنے اندر رکھا ہوا ہے، اپنے اندر جمع کیا ہوا ہے. اور ایسی تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو چیلنج کرتی ہیں، چیلنجیبل ہیں، کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکا، کوئی اس کی ضد لا کر کھڑا نہیں کر سکا. کسی نے آج تک یہ نہیں کہا نہیں جناب یہ جو قرآن بیان کرتا ہے یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہوا یا نہیں ہوگا یا نہیں ہو رہا ہے. بلکہ آئے دن تمام معجزات قرآن کے اس کی تصدیق دشمنان اسلام بھی کرتے ہیں، اور اسلام کے ماننے والے تو روز ازل سے اسی بات کو لیے ہوئے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر رب الجلال نے تبیان لکل شیء، ہر چیز کو رکھا ہوا ہے، اور کوئی چیز اس سے باہر نہیں ہے، کوئی چیز اس سے باہر نہیں. میرے بھائیو، ایسا ہوا کہ قریش مکہ اور مشرکین مکہ اور معاندین اسلام کے اندر ایک ایسا طبقہ تھا کہ جس طبقے کے بارے میں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے یہاں اور ان کے اس رویے کی وجہ سے، اور اسلام اور مسلمانوں کی لگاتار اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی اور لگاتار دشمنی اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ اب ان کے دل کے اندر زنگ لگ چکا تھا، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی، اور ان کے دل
ایمان لانے کے اب قابل بھی نہیں رہے تھے، اس کے اندر وہ صلاحیت ہی ختم ہو گئی تھی کہ سوچے، غور کرے، فکر کرے، تدبر و تفقہ حاصل کرے، توفیق ملے اللہ کی طرف سے۔ یہ تمام چیزیں اس وجہ سے ختم ہو گئی تھی کہ ان کے اعمال اور ان کی مسلسل جو دشمنی تھی اس کی وجہ سے ان کے دل اس قابل ہی نہیں رہے تھے۔ اصل میں انسان کو توفیق اس وقت ملتی ہے کہ جب انسان کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس پر غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، سوچتا ہے کہ میں یہ کیا کرنے جا رہا ہوں۔ اگر وہ یہ تمام صلاحیتوں کو جو اللہ نے اس کے اندر دی ہیں ان کو ختم کر کے صرف خواہش پرستی، حیوانیت پرستی اور جو اس کے من میں آ رہا ہے وہ کر رہا ہے، تو وہ سمجھ لے کہ وہ ایک بہت بڑے اندھیرے کے اندر ہے۔ محترم سامعین، یہاں پر میں بہت مناسب سمجھ رہا ہوں کہ کفر کی کتنی قسمیں ہیں، شرک کی کتنی قسمیں ہیں، اور کیا کیا صفات اور کیا کیا عادات اور کیا کیا اعمال ایسے ہیں کہ جن اعمال کی وجہ سے ایک شخص کفر کے اندر رہتا ہے اور کفر سے وہ باہر نہیں نکل سکتا جب تک کہ وہ ان صفات کو چھوڑ نہ دے، ان اعمال کو چھوڑ نہ دے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ کفر کی اقسام خواہش کی بنا پر یا خواہش پر مبنی ہوا کرتی ہیں۔ اسی طرح کفر جو ہے اس کی بنیاد کسی ٹھوس دلیل پر نہیں ہے، کسی ٹھوس دلیل پر نہیں ہے، خواہشوں پر مبنی ہے۔ طبیعت من چاہ رہا ہے تو وہ کر رہا ہے، اس کو کسی نے بتا دیا تو وہ کر رہا ہے، باقی کوئی ٹھوس دلیل اس کے پاس نہیں ہے۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ جس طرح سے جو ہے یہ بات سمجھا دوں میں آپ کو، یا ہاں شہوات کی بنیاد پر وہ کر رہا ہے، یا شبہات کی بنیاد پر کر رہا ہے، یا خواہش کی مبنی وہ اپنی بنیاد خواہش پر اس کی بنیاد پڑی ہوئی ہے، اس سے اوپر اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بتوں کے پرستش کرنے والے ہوں تب، وہ سورج کی پوجا کرنے والے ہوں تب، وہ شجر کی پوجا کرنے والے ہوں تب، یا حجر کی پوجا کرنے والے ہوں، ستاروں کی پوجا کرنے والے ہوں، ان کے پاس کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے کہ جناب ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں تو یہاں سے ہمیں کچھ ملتا ہے، اس کی کوئی دلیل ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کفر کی بنیاد خواہش، ہوا پرستی کے اوپر ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ اختصار یہ سمجھ لیجیے۔ لیکن صفات ضرور جان لیجئے، سمات ضرور جان لیجئے، وہ اعمال ضرور جان لیجئے کہ جو شرک پر مبنی ہوتے ہیں، اور شرکیات اور کفر کی بنیادی وجہ ان کے یہ اعمال ہوتے ہیں۔ جب تک وہ ان اعمال کو نہیں چھوڑیں گے تب تک وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے، توحید پرست نہیں ہو سکتے، وہ ان لوگوں کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ جی ہاں، سب سے پہلی صفت وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جہالت کو نہیں چھوڑتے، یعنی کہ کوئی دلیل کبھی نہ قبول کرتے ہیں، نہ دلیل دے سکتے ہیں، نہ خود دلیل دے سکتے ہیں، نہ دوسرے کی دلیل کو ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اصل یہاں پر بنیاد جہالت ہے، جہالت ہے میرے بھائیوں۔ یہ اصل وجہ ہوتی ہے کفر کی اور شرک کی۔ اگر جہالت انسان کی زندگی سے چلی جائے تو ضرور بے ضرور وہ ایمان لے آئے گا۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے جہنم کو جو بھرا، یا جہنم کو جو ہم بھریں گے، وہ بہت سارے لوگوں سے اور بہت سارے جنوں سے۔ یہ دو ثقلین کی جماعت یہ مکلف ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اگر یہ ہدایت پر نہیں آئیں گے، شرک اور کفر کے دلدل میں رہیں گے، تو ہم نے ان کے انجام کو تیار کر رکھا ہے، انجام جہنم ہے۔ وجہ کیا ہے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا۔ ان کو ہم نے دل دیے، انہوں نے دل کا استعمال صحیح طرح سے نہیں کیا۔ دنیا کے بارے میں تو یہ بہت سوچتے تھے، اپنے فائدے اور نقصان کے اندر بڑے تیز ترار، بڑے ہوشیار، بڑے چالاک بنتے تھے۔ دین کے معاملے میں یہ بڑے غافل قسم کے، جاہل قسم کے، غیر سنجیدگی کا انہوں نے مظاہرہ کیا۔ جی ہاں، غیر سنجیدگی کا مظاہرہ۔ اولئک هم الغافلون۔ پھر ہم نے رب نے فرمایا ہم نے ان کو آنکھیں دی تھی، ہم نے ان کو کان دیے تھے، یہ خوبصورت اعضاء ان کے جسم میں رکھے تاکہ یہ ہماری نشانیوں کو سنے بھی اور خود آنکھوں سے دیکھ بھی لے، پڑھ بھی لے۔ غور و فکر کا ان کو مادہ دیا ہم نے،
لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے ان سے کام نہیں لیا، آنکھوں سے دیکھنے کا کام نہیں لیا حق کو، اور اسی طرح سے کانوں سے حق کو سننے کا کام نہیں لیا۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو چوپایوں کی مانند ہے بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ یہاں پر مفسرین نے بڑا ایک خوبصورت جملہ جو ہے وہ رکھا ہے، اور جملہ اس کی تفسیر کے اندر لائے ہیں کہ ایک جانور بھی اگر سامنے پہاڑ آ جائے، سامنے دریا آ جائے، سامنے آگ آ جائے تو وہ اس میں چھلانگ نہیں لگاتا، رک جاتا ہے۔ لیکن کفر و شرک کے اندر پھنسا ہوا انسان، اس کی یہ قوت بھی، یہ صلاحیت بھی ختم ہو جاتی ہے، یہ ادنا صلاحیت بھی ختم ہو جاتی ہے کہ جناب آگے یہ پہاڑ ہے، چھلانگ لگائیں گے مر جاؤں گا، آگے یہ دریا ہے، اس میں کودوں گا تو بہہ جاؤں گا، آگے آگ ہے، اس کے اندر چھلانگ لگاؤں گا تو جل جاؤں گا۔ اولئک هم الغافلون، اتنی جہالت، اتنی غفلت، اتنی غیر سنجیدگی کہ یہ لوگ اپنے ان چیزوں کو استعمال نہیں کرتے۔ یہ پہلی صفت ہوتی ہے جہالت کا ختم کرنا اپنی زندگی میں، اور اپنے آل اولاد اور امت سے جب تک جہالت ختم نہیں ہوگی میرے بھائیوں، تو توحید کا چراغ روشن نہیں ہو سکتا، ایمان انسان کی زندگی میں نہیں آ سکتا، اور انسان اسی لیے کامیابی سے دور رہتا ہے۔ دوسری صفت تقلید الآباء، ماں باپ کی تقلید کرنا۔ والد صاحب اس راستے پر تھے، والدہ اس راستے پر تھیں، لہٰذا میں بھی اسی راستے پر ہوں۔ ابو طالب وفات پانے لگے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بھائی قل کلمہ، اے میرے چچا جان صرف ایک کلمہ پڑھ لو، اللہ کے پاس میں دلیل بناؤں گا کہ آپ نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ تو مرتے ہوئے انہوں نے کیا بات کہی کہ انا علی ملت آبائنا، میں اپنے والدین کی جو ہے کیا ہوں کہ ملت پر ہوں، تقلید پر ہوں، جو وہ کرتے تھے بس میں اسی راستے پر مر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو انجام کیا ہوا آپ اور ہم سب جانتے ہیں، احادیث میں وارد ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ سورہ بقرہ کی 170 آیت، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب بھی ہم نے ان سے یہ بات کہی کہ جو ہم نازل کر رہے ہیں آپ پر اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کر رہے ہیں، وہ آپ کو بتا رہے ہیں آپ اس کی اتباع کیجئے، لیکن انہوں نے اس کی اتباع نہیں کی اور کہنے لگے جو ہمارے باپ دادا ہمارے پاس چھوڑ کر گئے ہم اس کی اتباع کریں گے۔ اللہ رب العالمین ان کو جھنجھوڑتے ہوئے، ان کو بیدار کرنے کے لیے، ان کو بات کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہی اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون۔ اگر ماں باپ کو عقل و سمجھ اور شعور نہیں تھا، ان تک بات پہنچانے والا کوئی نہیں تھا، ان کو ہدایت نہیں تھی، تب بھی انہی کے راستے پر چلو گے کیا؟ تب بھی انہی کے راستے پر۔ مختصر سا ایک خلاصہ ہے، بڑی ایک چھوٹی سی مثال لے لیجئے۔ والدین نے ایک چھوٹا سا گھر بنایا ہوا تھا، بچے پڑھ لکھ گئے، فوری توڑ دیتے ہیں، توڑ کے ایک اچھا گھر بنا لیتے ہیں کیونکہ ان کی ضرورت ہے۔ دین کے معاملے کے اندر جو اصل ہے، جس کے لیے ہماری پیدائش ہوئی ہے، اس کے معاملے میں اتنی غیر سنجیدگی، اتنی جہالت، اور انسان اتنا لاپرواہ قسم کا کہ نہیں ماں باپ جو کرتے تھے وہی ٹھیک ہے۔ تو پھر ماں باپ کے گھر پہ آپ کیوں نہیں رہ رہے ہیں؟ ان کا گھر کیوں توڑ رہے ہیں؟ جب وہاں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ان کو یہ ڈیزائن جو انہوں نے کیا اس میں پردہ نہیں ہے، اس کے اندر تھوڑا مہمان خانہ نہیں ہے، وضو خانہ نہیں ہے، فلاں چیز نہیں، فلاں چیز نہیں، لہٰذا والدین کو اتنا پتہ نہیں تھا اور وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، ان کے پاس اتنا اس وقت جو ہے وسائل نہیں تھے، لہٰذا آج ہم اس کا استعمال کریں گے۔ تو آج دین کے معاملے میں کیوں نہیں استعمال کر رہے بھائی؟ غور کرنے کی بات ہے۔ تیسری صفت منع الزکاۃ، زکوٰۃ کا انکار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ دنیا کے بڑے حریص قسم کے ہوتے ہیں اور دین کے معاملے میں وہ بڑے اس معاملے میں بخیل ہوتے ہیں، لہٰذا یہ بھی صفت جو ہے مشرکین کی بتائی گئی ہے۔ اسی طرح سے طلب المعجزات استکباراً، اللہ رب العالمین سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اور امم سابقہ میں جو انبیاء تھے ان کے ماننے والوں نے بھی، جو لوگ ایمان نہیں لاتے تھے ان کی ایک صفت یہ بھی تھی تکبر کرتے ہوئے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور اسی طرح مشرکین مکہ نے بھی بار بار یہ بات کہی کہ بھائی فلاں معجزہ دکھاؤ گے تو ہم ایمان لائیں گے، فلاں معجزہ دکھاؤ گے تو ہم ایمان لائیں گے، اور فلاں معجزہ دکھاؤ گے تو ہم ایمان لائیں گے۔ یہ ان کا تکبرانہ رویہ تھا۔
حسد کا رویہ تھا، لہٰذا یہ مشرک کی ایک صفت رہتی ہے۔ مجھے یاد آیا، ایک شخص میرے پاس آئے، کہنے لگے جی میری بہن کی طبیعت خراب ہے۔ ہم نے ان کو سمجھایا کہ بھائی شرک و بدعت اور یہ تعویذ اور یہ جو دھاگے پہنے ہوئے ہیں اور فلاں اور یہ تمام چیزیں آپ نہ کیجئے۔ کہنے لگے بس میری بہن ٹھیک ہو جائے پھر میں تمام گھر والوں کو کہہ دوں گا آپ یہ راستے چھوڑ دیجئے۔ یعنی کہ وہ خود سمجھنے کے لیے یہ بات تیار نہیں کہ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں قرآن حدیث نے ہمیں منع کیا، ہمیں رک جانا چاہیے۔ آپ یہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ تو ٹھیک اس وقت ہوگی بہن آپ کی، ہم نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے، بیماری اللہ نے دیا ہے تو شفا بھی اللہ تعالیٰ دیں گے۔ آپ شریعت کے باہر جا کر علاج کیوں کروا رہے ہیں اور کون سا علاج ڈھونڈ رہے ہیں کہ جو شریعت کے باہر ہے اور اللہ کی نافرمانی اس سے ہو رہی ہے میرے بھائیوں۔ اسی طرح اختصار کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ جادوگروں کے پاس جانا اور جادوگروں کی تصدیق کرنا اور ان کو اپنا مرجع بنانا، نفع و نقصان کا نعوذ باللہ مالک سمجھنا، یہ بھی ایک شرک اور مشرکین و کفر کی نشانیوں میں سے اور ان کی عادات میں سے ہے۔ اسی طرح سے تقدیر کے معاملے میں جھگڑا کرنا اور جھگڑالو بننا تقدیر کے معاملے میں، یہ بھی رب الجلال نے فرمایا سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء۔ اگر ہمارے اللہ رب العالمین چاہتے تو وہ نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے ماں باپ کرتے اور نہ ہم حرام کرتے کوئی چیز پر۔ اللہ فرماتے کذالک کذب الذین من قبلہم حتی ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن ان انتم الا تخرصون۔ اور بہت ساری آیات بینات اس پر دلالت کرتی ہیں کہ مشرکین تقدیر کے معاملے میں بہت ہی جھگڑالو قسم کے ہوتے ہیں۔ یہ بڑے اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے اس لیے چیزیں رکھ دیں کہ کہیں ہم کلمہ گو، کلمہ پڑھنے والے بھی، آج بہت سارے امت مسلمہ کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ جو ان صفات سے کچھ نہ کچھ ان کے اعمال میں اس کی آمیزش پائی جاتی ہے۔ آخری صفت یہ ہے کہ اسلام سے دشمنی کرنا، مسلمانوں سے دشمنی کرنا اور کفر کا ساتھ دینا، یہ مشرکین و کفار کی علامتوں میں سے ہے۔ رب الجلال احکم الحاکمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے تم عنقریب لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگوں کو پاؤ گے کہ جو بڑے دشمن ہوں گے ایمان والوں کے اور مومنین کے، اور ان میں اکثر لوگ یہودی ہوں گے اور مشرکین ہوں گے، اور ان میں سے کچھ جو نرم رویہ رکھنے والے ہیں وہ نصارہ ہوں گے کہ جو نصارہ اپنی کتاب کو ماننے والے ہیں۔ الی آخر مجھے یہ بات کہنی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اندر یہ صفات آئیں۔ مشرکین کی یہ خصوصاً صفات ہیں اور کفار کی صفات یہ رہی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور آپ کو متنبہ کرنے کے لیے میں نے ان صفات کو گنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچائے۔ پھر دوسری آیت کے اندر رب نے فرمایا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ کر دیا ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ وہ سبب ہے کہ جس بنا پر وہ ایمان نہیں لا سکتے، اور میں نے دلیل پہلے دے دی کہ دلوں پر مہر کا معنی یہ ہے کہ دل ان کے سمجھنے سے قاصر ہیں حق کو، اور آنکھیں دیکھنے سے قاصر ہیں، اور کان سننے سے حق کو قاصر ہیں۔ رب الجلال فرمایا ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہاں ایک نفیس سے قسم کا نقطہ آپ کے سامنے رکھ کر بات کو ختم کروں گا اور علمی گوشے آپ کے گوشے گزار کر دوں گا کہ اللہ رب العالمین نے کان کو جو ہے آنکھوں پر ترجیح دی ہے۔ کان اللہ رب العالمین نے 2 دیے ہیں۔ رب الجلال نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، پہلے دل لائے ہیں پھر کان لائے ہیں۔ کانوں کی سلامتی، آنکھوں کی سلامتی، دل کی سلامتی، لیکن کان کو آنکھ پر مقدم کر دیا۔ بہت بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، بہت بڑے علماء، بہت بڑے حفاظ ایسے ہیں جو نابینا ہیں، لیکن کوئی حافظ اور کوئی عالم ایسا نہیں ہوگا کہ جو بہرا ہو۔ کانوں کا بہت بڑا دخل ہے میرے بھائیو اس چیز کے اندر کہ سمجھ، سننا، اور مراتب قرآن میں نے سب سے پہلے بتایا تھا کہ سب سے پہلا ہے سننا، سننے کے بعد پھر پڑھنا اور الی آخر۔ تو لہٰذا
اللہ رب العالمین نے جو قرآن جو کان دیے ہیں اس کا بہت بڑا مقام ہے، اس کو سمجھیے، اس کو صحیح جگہ استعمال کیجئے۔ اور محدث علم النفس والے کہتے ہیں کہ زباں ایک دی ہے، کان دو، اس لیے کہ بولنا کم چاہیے اور سننا زیادہ چاہیے۔ اور ایک سمجھدار، ایک فقیہ اور ایک دور رس اور بصارت والے شخص کی علامتیں بتائی علم النفس نے کہ جو کم بولتا ہو اور زیادہ سنتا ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ مومن کی نشانی بتائی تھی کہ جو آخرت پر اور اللہ پر یقین رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ چپ رہے، خاموش رہے یا بھلی بات کرے۔ لہٰذا میں اور آپ اس چیز کے زیادہ حقدار ہیں۔ علمی گوشوں میں سے اور عملی گوشوں میں سے سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ خود بھی اپنے آپ کو کفر سے بچائیں اور کفر کی علامتوں اور شرک کی علامتوں کو بچائیں اور دوسروں کو بھی اس سے باخبر کریں۔ اسی طرح سے اپنے دل، اپنے کان اور اپنے آنکھ کا بہتر استعمال کیجئے۔ ضرور اللہ رب العالمین کے پاس اس کی پوچھ ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے اس کا ہمیں حکم دیا ہے۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔